تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 29ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 اور 16 آج ہمارے پیش نظر ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ان دو آیات میں موجود الفاظ کے انفرادی معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اور الفاظ کے معنی ہیں، اللہ سے مراد اللہ، یستہزئ مذاق کرتا ہے، بہم ان سے، ویمدہم اور بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لی، الضلالہ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت کوئی فائدہ نہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور وہ نہ تھے، مہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ پورا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ان منافقوں سے خدا مذاق کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید لی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی انہیں کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے، یعنی نہ ہدایت پانے والوں میں ان کا شمار ہوا۔ ناظرین، ان دو آیتوں میں بھی ایمان فروش لوگوں یعنی منافقین کی خصلتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ان منافقین کے اس بھرم کو تشت اذبام کر رہا ہے کہ وہ اہل ایمان سے مذاق کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان منافقین سے خود اللہ مذاق کر رہا ہے، ان کی رسی کو دراز کیے جا رہا ہے، یعنی ان کو چھوڑ دے رہا ہے۔ ان کی شرارتوں اور سرکشیوں نے ان کی قوت بصیرت و بصارت چھین لی ہے، اور یہ آنکھیں رکھ کر بھی اندھے ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں نظر ہی نہیں آتا کہ دراصل خود ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گمراہی کا سودا اس طرح کیا ہے کہ ہدایت ہی سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ ان کی بدبختی اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی اختیار کر لی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایمان کے بدلے کفر قبول کیا۔ مجاہد فرماتے ہیں یہ لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ہدایت پر گمراہی کو پسند کرتے ہیں، جیسے ایک اور جگہ قوم سمود کے بارے میں 41ویں سورہ فصلت میں بھی ذکر ہے کہ کس طرح سمود کی قوم کے لوگ ہدایت سے دستبردار ہوئے اور اندھے ہونے کو پسند کیا۔ اس سورت کی آیت نمبر 17 ملاحظہ فرمائیں، وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یعنی باوجود اس کے کہ ہم نے قوم سمود کو ہدایت سے روشناس کر دیا، مگر پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی کی جگہ اندھے پن کو پسند کیا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ منافقین ہدایت سے ہٹ گئے اور گمراہی کو گلے لگایا۔ ایک ایسی بدبختی تھی کہ ان سرکشوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کیا۔ ہدایت کو بیچنا اور گمراہی کو خرید لینا منافقین کا ایک عام چلن رہا ہے۔
ایمان لانا اور پھر کافر ہو جانا ان کی خو میں شامل ہوتی ہے، خاص سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہوا ہو۔ ان منافقین میں دونوں قسم کے لوگ تھے، چنانچہ قرآن کی 63ویں سورت کی 3 آیت میں ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اور ایسے بھی منافق تھے جنہیں ایمان نصیب ہی نہیں ہوا، بس نہ تو انہیں اس سودے میں فائدہ ہوا نہ راہ ہی ملی، بلکہ ہدایت کے چمنستان سے نکل کر گمراہی کے خارزار میں پھنس کر رہ گئے، جماعت کے مضبوط قلعے سے نکل کر تنہائیوں کی تنگ جیل میں، امن کے وسیع میدان سے نکل کر خوف کے اندھیری کوٹری میں، اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعات کے سنسان جنگل میں آ گئے۔ منافقین کی ان صفات کا تذکرہ ناظرین قرآن میں ہمیشہ کے لیے کیا گیا ہے، چنانچہ ان آیات کی روشنی میں آج بھی ہم ایسے منحوس انسانوں کو اپنے اطراف چلتے پھرتے دیکھ سکتے ہیں اور چوکنا ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، تفسیر کا یہ سلسلہ اور منافقوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو چیزیں بیان کی ہیں، ان کی خصلتیں جو بیان کی ہیں، ان کی نشانیاں جو بیان کی ہیں، اس کے تذکرے آگے بھی آتے رہیں گے۔ اس وقت ہمارے اس ایپیسوڈ میں وقت ہو چکا ہے، اپنے میزبان کو یہاں پر اجازت دیں، ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور یہ ویڈیوز اور اس کی لنکس دوسروں تک پہنچانے کی زحمت اٹھائیں، تاکہ حق بات اور حقیقت سے آئینہ دار ہونے والے اس ایپیسوڈ سے جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو،